بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل ربی زدنی علما۔ السلام علیکم، ارسلان ارشد آپ کو اپنا یوٹیوب چینل لیمن لرننگ سینٹر پہ خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کی ویڈیو کے جو آبجیکٹیوز ہیں یہ ہیں کہ ہم ایک آرٹیکل کو پڑھیں گے اور اس کو سمرائز کرنا سیکھیں گے، ساتھ ساتھ اپنی ووکیبلری بہتر بنائیں گے، سینٹینسز سیکھیں گے گرامر کے لحاظ سے، ایڈیومیٹک ایکسپریشن سیکھیں گے، اور کچھ مٹیریل ہمیں ملے گا کرنٹ افیئر کے لیے، پاکستان افیئر کے لیے، اور پاکستان کے اور یونائٹڈ کنگڈم ان کے تعلقات کے بارے میں مٹیریل ملے گا۔ پاکستان UK relations have been remarkably stable and increasingly energized by the Pakistani diaspora. It is an article by Maliha Lodi published in the Dan newspaper on 19th April 2021. Ties of Sentiment. The writer is a former ambassador to the US, UK and UN. اچھا جی، پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کی بات کریں تو کافی خوشگوار رہے ہیں، شروع سے ہی بہت پرانے ہیں، ہسٹوریکلی بھی کنیکٹڈ ہیں، اور بہت سارے پاکستانی جو ہیں تقریباً ہزاروں کی تعداد میں ہر سال ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں، وہ چاہے اسٹڈی کے لیے ہو، وزٹ کے لیے ہو، اور چونکہ برطانیہ پرماننٹ ممبر ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا، تو اس حوالے سے بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا نریٹو انٹرنیشنل ارینا کے اندر، انٹرنیشنل عالمی میڈیا کے اندر، عالمی سطح کے اوپر ابھارنے کے لیے ہمیں UK کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے ہوں گے۔ باقی لیٹس سی۔ Few of Pakistani's bilateral relationships are so diverse and multidimensional as the country's ties with Britain. پاکستان کے باہمی تعلقات بہت زیادہ ہمہ جہتوں، مختلف پہلوؤں کے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ شاید ہی کوئی ملکوں کے ساتھ ہوں، چند ایک ملکوں کے ساتھ، جن میں سے برطانیہ ایک ہے۔ They reflect a shared history, military, trade, cultural and educational ties, as well as Britain's role as a developing partner and increasingly the importance of the Pakistani Kashmiri diaspora in serving as the living bridge between the two countries. ان میں ایک باہمی تاریخ پائی جاتی ہے، فوجی لحاظ سے، تجارتی لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے بندھن ہے ان میں، اور اسی طرح پاکستان برطانیہ کا کردار ترقی کے حوالے سے جو سانجی ہے، ساتھی ہے، سنگی ہے، اور سب سے بڑھ کر بات پاکستان اور کشمیر کے جو لوگ آدھے برطانیہ میں رہتے ہیں، وہ ان کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان۔ This doesn't mean there haven't been disagreements on key regional and other issues. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی ان کے درمیان کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا، کچھ علاقائی یا دوسرے مسائل کے اوپر پرابلمز ہوتی رہی ہیں۔ But that has rarely diminished the warmth in relation. لیکن اس نے ان دونوں تعلقات میں جو گرمی موجود ہے، جو ان کے درمیان گرم جوشی موجود ہے، اس کو نہیں کم ہونے دیا۔ Over the decades, a significant section of Pakistani political and business elite went to college in the UK, which contributed the closer bonds. پچھلے کچھ اشروں سے ایک خاص تعداد پاکستانی سیاست کی اور بزنس طبقے کی، کاروباری شخصیات کی، وہ برطانیہ کے کالجوں میں پڑھنے گئے، جس میں بہت زیادہ باہمی تعلقات آئے آپس میں۔ جیسے ہمارے جتنے بھی امیر لوگ ہیں، ان کے بچے یا سیاستدانوں کے بچے برطانیہ ہی پڑھتے ہیں، اسکولنگ ان کی برطانیہ کی ہوتی ہے عموماً۔ خان صاحب کی بھی جیسے وہ کہتے ہیں ادھر کی ہی ہے۔ Tens of thousands of Pakistani travel to Britain every year for business, tourism or to visit family. On average, 60,000 visit visas have been issued annually in recent years.
ہزاروں تعداد میں پاکستانی برطانیہ جاتے ہیں کاروبار کے لیے، سیاحت کے لیے یا اپنے خاندان سے ملنے کے لیے، اور اگر ہم عموماً اوسطاً بات کریں تو تقریباً 60,000 کے قریب وزٹ ویزا پاکستان سالانہ وہ ان کو جاری کرتا ہے۔ دس اسٹرینتھنس دا پیپل ٹو پیپل ڈائمینشن، اور اس حوالے سے لوگوں کے حوالے سے لوگوں سے تعلقات بڑھتے ہیں۔ Diplomatic interaction on multilateral issues is considerable given Britain is a permanent member of the UN Security Council, a factor Pakistan considers important in dealings with London. اور ڈپلومیٹک سطح پہ ہمارا تعلق جب ہمیں مختلف جہتوں کے اوپر دیکھنا پڑتا ہے مسائل کو، وہ بڑا قابل ذکر ہوتا ہے جب برطانیہ کی بات آتی ہے، کیونکہ برطانیہ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کا مستقل ادارہ ہے، مستقل ممبر ہے اس کا۔ تو پاکستان کے حوالے سے جب وہ لندن اس کا کیپٹل ہے، اس کے ساتھ اس نے ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے، لین دین کرنا ہوتا ہے، تو بڑا اس عمل کو ذہن میں رکھتا ہے کہ یہ ہم یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ مستقل ممبر کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ ہسٹوریکلی دا برٹش میڈیا واز سین بائی اسلام آباد ایز اے کی سورس آف انفلوئنس ان دا انگلش اسپیکنگ ورلڈ وچ کوڈ شیپ پرسیپشنز اباؤٹ دا کنٹری۔ اور تاریخی لحاظ سے بات کریں تو برطانوی میڈیا ہمیں اسلام آباد یعنی ہمارا کیپٹل جو ہے، ہماری حکومت اس کو ایسے دیکھتی تھی کہ یہ ایک ذریعہ ہے کہ وہ انگلش بولے جانے والی اور سمجھی جانے والے ممالک کے اندر ہمارا ایک جو ہمارے ملک کے بارے میں نظریہ قائم کرنے میں مدد دے گا۔ While its global impact is arguably less today, it remains as an important vehicle for Pakistan to get its narrative out. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یو کے کا عالمی سطح پہ اثر رسوخ کم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کہ پاکستان کا بیانیہ باہر کی دنیا میں پہنچے۔ For all these reasons, a new book by the British academic Ian Talbot should interest readers in the country. اور یہی وجوہات ہیں کہ نئی کتاب آ رہی ہے برطانیہ کے ایک استاد کی، ایک ٹیچر کی، ایان ٹیلبوٹ کی، وہ اس ملک میں رہنے والے باشندوں کے لیے دلچسپی کا اسباب ہونی چاہیے۔ The history of British diplomacy in Pakistan chronicles Britain's diplomacy from Pakistan's inception, formative phase and subsequent decades through its political crisis, military intervention, the country's breakup, wars and years war until the war on terror. یہ کتاب کا نام ہے برطانیہ کی ڈپلومیسی کی تاریخ پاکستان کے ساتھ، اور یہ ہے ترتیب سے ہے تاریخی لحاظ سے برطانیہ کی ڈپلومیسی پاکستان کے کس طرح وہ دیکھتا ہے، کس طرح اس کے ساتھ تعلقات بناتا ہے، اور آنے والے اشروں کے اندر کس طرح اس میں سیاسی ہلچل ہوتی ہے، مسائل ہوتی ہیں، ملٹری ہماری جو فوج سیاست کے اندر عمل دخل کرتی ہے، اور پھر جب 1971 میں بنگلہ دیش علیحدہ ہوتا ہے، 1971 کی جنگ، اور پھر آخر کار جب 2001 میں ہماری جب 9/11 کے بعد ہم افغانستان کی جنگ میں ہمیں دھونک دیا گیا، تو یہ ساری پھر ہماری دہشت کی جنگ لمبی چلی، یہ ساری تاریخ اس میں بیان کی گئی ہے۔ The well-researched book turns out to be a tour the horizon of Pakistan's tumultuous history and various turning points. اور یہ کتاب یہ ایسی ہے جیسے آپ ایک تاریخ میں سفر کر رہے ہیں، پاکستان کی جو ہلچل کا شکار ہے، جو گڑبڑ ہوتی رہتی ہے، اس میں آپ مختلف اس کے پہلو بدلتے آپ کو نظر آتے ہیں، تاریخ کیسے بدل رہی ہے، کیسے کروڑ لے رہی ہے۔ But it tells the story from a British perspective and the vantage point of its foreign policy goals. لیکن کہانی ہمیں پاکستانی سائڈ سے نہیں سننے کو ملتی، ہمیں برطانوی لحاظ سے سننے کو ملتی ہے، اور وہیں پہ
ایک مورچہ بندی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ برطانیہ کے حوالے سے ہی بتا رہے ہیں اس کی بیرونی ملک میں پالیسی کیا ہے. Having served as High Commissioner to the UK, I am in agreement with several of Talbot's observations. چونکہ ملیحہ لودھی صاحب یو کے کی برطانیہ کی ہائی کمشنر رہ چکی ہیں، تو وہ کہتی ہیں میں چونکہ یہ کام کر چکی ہوں تو اس حوالے سے میں ٹیبلوٹ کی کافی زیادہ جو ان کی مشاہدات ہیں ان سے متفق ہوں. His assertion that British envoys had easy access to Pakistan's policymakers was mirrored by my own experience of being able to reach top British government ministers, officials and MPs without a problem. جب ٹیبلوٹ صاحب نے یہ کہا کہ برطانوی وفود جو ہوتے ہیں، جو وفد آتا ہے، ان کو بڑی آسانی سے رسائی مل جاتی ہے پاکستان کی اعلیٰ سطح پہ، سفارتی سطح پہ، جہاں پہ وہ پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں. اس کا اکثر ہم نے کہاں دیکھا تجربہ ملیحہ لودھی کے بقول کہ چونکہ وہ ملیحہ لودھی صاحب برطانیہ کے جو حکومتی منسٹرز تھے اور جتنے بھی نمائندے ہوتے، جتنے بھی منسٹر وغیرہ ہوتے، ان سے بغیر کسی مسئلے کے مل لیتی. لندن also provides extraordinary opportunities for public diplomacy and soft power initiatives which our mission vigorously undertook. اور لندن اس حوالے سے بہت زیادہ مواقع فراہم کرتا ہے کہ عوامی سطح پر رابطہ قائم کیا جائے اور ایک سافٹ پاور جو ہوتی ہے اس کے اقدامات لیے جائیں جس کا مقصد انہوں نے کیے بھی ہیں. فار ایگزامپل وی آرگنائزڈ اے میگا کنسرٹ showcasing our culture at Trafalgar Square to mark the 60th anniversary of Pakistan's independence. مثال کے طور پر ملیحہ لودھی صاحب کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک پروگرام فنکشن وہ آرگنائز کیا تھا جس میں ثقافت دکھانی تھی ٹریفلگر اسکیئر کے مقام پر، جہاں پہ پاکستان کی 60ویں سالگرہ آزادی کی منانی تھی. انہوں نے برٹش پاکستانیز پارٹیسپیٹڈ enthusiastically، اور پاکستانی اور برطانیہ کے لوگوں نے بڑے پرجوش انداز میں اس میں حصہ لیا. The success of the Pakistani diaspora has been impressive. اور اس کی کامیابی جو پاکستانی لوگ وہاں پہ بڑھ رہے ہیں، رہنے والی تعداد بڑھ رہی ہے، وہ بڑی کامیاب رہی اس حوالے سے. British Pakistanis have engaged vigorously in politics with several elected to parliament and many serving as mayor, including the high-profile mayor of London, Sadiq Khan. برطانیہ کے پاکستانی وہ بڑی شدت کے ساتھ سیاست کے اندر وہ حصہ لیتے ہیں، جہاں پہ بہت زیادہ ان کی پارلیمنٹ میں بھی منتخب ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ میئر کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں لندن کے، جن میں سے سب سے بڑا نام صادق خان صاحب کا آتا ہے. Today there are 27 MPs of Pakistanis origin, 15 elected to the House of Commons, 12 in the House of Lords and well over 300 local councillors. آج اگر ہم بات کریں تقریباً 27 پاکستانی ایم پی ہیں وہاں پہ، 15 ہاؤس آف کامن سے ان کا تعلق ہے، 12 ہاؤس آف لارڈس، یعنی کہ جس طرح ہمارے یہاں پہ مجلس شورا ہوتی ہے، پارلیمنٹ ہے، اس کے 2 ہاؤس ہیں، ایک اپر ہاؤس ہے، ایک لوور ہاؤس ہے. اسی طرح جو برطانیہ کا ہے ان میں 2 ہاؤس ہوتے ہیں، ایک ہاؤس آف کامنز ہے اور ایک ہاؤس آف لارڈ ہے، یعنی کہ ہاؤس آف کامن جسے ہم یہاں پہ نیشنل اسمبلی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا ہاؤس آف لارڈ یہاں پہ پاکستانی ٹرم پہ جسے آپ بڑا پارلیمنٹ کہہ سکتے ہیں. تو اسی طرح ان کے بھی 2 ہیں، ہاؤس آف کامن اور ہاؤس آف لارڈس، اور تقریباً 300 کونسلر وہاں پہ پاکستانی ہیں، یعنی کہ پاکستان میں پیدا ہوئے اور ادھر
پلے بڑھے. British Pakistanis are also prominent in the media and have made a mark in many other fields. برطانوی پاکستانی جو ہیں وہ بھی بڑے واضح ہیں, میڈیا کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں اور دوسرے شعبوں میں ہمیں بڑے. The frontline role of diaspora doctors in the National Health Service response to the ongoing pandemic has earned them much appreciation. اور جو سب سے بڑھ کر راول دستہ کے طور پر کام کر رہے ہیں پاکستانی ڈاکٹر ہیں, ان کی نیشنل ہیلتھ سروس کے اندر جو حالیہ وبا کے اندر, وہ بھی بہت زیادہ ان کو تعریفیں مل رہی ہیں. Talbot rightly notes the key role of the British Pakistanis and in describing diaspora diplomacy highlights London's use of the diaspora to reinforce ties with Islamabad. ٹیپلوٹ نے بالکل صحیح بات کی جب وہ بات کرتا ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے لوگوں کا جو اہم کردار ہے, خاص طور پر جب بات آتی ہے جو لوگ ادھر پلتے بڑھتے ہیں, وہ لندن کا جو اس پاکستانی ادھر جا کے بستے ہیں ان کے ساتھ تعلقات بڑے, اسلام آباد کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں ان کا کردار, وہ سارا اس میں نوٹ کرتے ہیں. فرام among دا پرنسپل ٹیک اویز فرام دا بک ٹو آر ناٹ وردی. اور جو اصولوں کی بات کریں تو دو اس میں قابل ذکر ہیں. ون, Talbot's description of UK's ties with Pakistan being based on sentiment in contrast to America's relationship with Islamabad that has been transactional. تو ایک تو ٹیبلٹ صاحب بات کرتے ہیں کہ برطانیہ کے پاکستان کے تعلقات وہ جذبات کے اوپر مبنی ہیں, جبکہ امریکہ کے تعلقات ہم اسلام آباد کے ساتھ وہ تو ایسے ہی ہیں کہ بہتی ہوا کے ساتھ ہوتے ہیں, بدلتے رہتے ہیں. The letters, however, reflect the reality of an asymmetrical relationship as superpowers tends to be more transactional. اب چونکہ امریکہ کی بات کریں جس کا ذکر بعد میں ہوا ہے پچھلی پلائن میں, تو وہ حقیقت بات یہ ہے کہ وہ کوئی ان میں ایک سمیٹری ہمیں نظر نہیں آتی, ایک ترتیب نظر نہیں آتی. وہ بے ترتیبی تعلقات میں جو ہمیں نظر آتی ہے وہ چونکہ سپر پاور ہے اور وہ اسی طرح ہوتے ہیں, وہ ہوا کے رخ چلتے ہیں, وہ اپنی ضرورت دیکھتے ہیں. UK's ties with Pakistan also have transactional aspects but they do not define the relationship. اگرچہ برطانیہ بھی ایسے ہی پاکستان کے ساتھ تعلقات میں رکھتا ہے, ہوا کے ساتھ چلتا ہے, لیکن وہ تعلقات کو اس طرح نہیں بیان کرتا. Talbot argues that while Washington's utilized hard powers to forward its interests, Britain had soft power in terms of cultural and historical ties. ٹیبلٹ اس حوالے سے دلائل دیتا ہے کہ برطانیہ واشنگٹن جو ہے امریکہ چونکہ وہ قوت کا استعمال بھی کرتا ہے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے, برطانیہ ہمیشہ اپنی نرم قوت کا استعمال کرتا ہے, اس نے کبھی طاقت کا استعمال نہیں کیا, چونکہ ثقافتی اور تاریخی تعلقات پاکستان کے, ان ادر ورڈز اسی نے ہمیں آزاد کیا تھا, ہم اسی سے آزاد ہیں. He accords importance to personal diplomacy and colonial and post-colonial era linked forged by British diplomats with Pakistan's political and military elite. وہ اس بات پہ اہمیت دیتا ہے, زور دیتا ہے کہ پاکستان کے جو ذاتی تعلقات ہیں, سفارتی تعلقات ہیں, اور جو جب برطانیہ نے پاکستان کو یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کو کلونلائز کیا تھا, اور اس کے بعد کے آنے والے وقتوں میں برطانیہ کے سفارتکاروں نے پاکستان کی جو سیاسی اور فوجی ایلیٹ ہے اس کے ساتھ جو تعلقات قائم کیے وہ قابل ذکر ہیں. دس برنگز اپ دا سیکنڈ ٹیک اوے, اور یہ دوسری بات پھر چلتے ہیں ہم اس کی طرف. ابھی تو پہلی بات کی ذکر that in relation with Pakistan, Britain exercised an influence far greater than its political, economic and military power. کہ دوسری بات یہ ہے کہ برطانیہ نے جب پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھے ہیں اور اثر و رسوخ رکھا ہے, وہ اس کی سیاسی حوالے سے, معاشی حوالے سے اور فوجی حوالے سے, طاقت کے حوالے سے پاکستان کی کہیں زیادہ بڑھ کے تھا. برطانیہ اس قدر ہمارے ساتھ تعلقات نہ بھی نبھاتا تو کوئی فائدہ مند نہیں تھا, اس کے نقصان نہیں تھا. After 1954, personal diplomacy compensated for Britain's diminishing power, writes Talbot. 1954 کے بعد جو ذاتی سفارتکاری ہے وہ برطانیہ کی کم ہوتی طاقت کے ساتھ اس نے اس کا کردار ادا کیا. ٹیلبوٹ صاحب لکھتے ہیں کہ جب اس کی طاقت کم ہونا شروع ہوئی تو اس نے ذاتی سفارتی تعلقات استعمال کیے برٹن نے
برطانیہ نے. Britain's punched above its weight in no small measure owing to the activism of its many distinguished envoys, including Nicholas Brington and Mark Lyle Grant, a tradition the present incumbent Christian Turner is living up to. اب برطانیہ اپنا وزن کیسے دکھاتا ہے، اپنا زور کیسے دکھاتا ہے، وہ اس میں ہمیں نظر آتا ہے. جو وفد ہیں جیسے نیکولاس برنگٹن ہے، مارک لائل ہیں، گرانٹ، اور یہ روایت ہے جو ابھی تک چل رہی ہے، جبکہ کرسچین ٹرنر جو ہیں وہ بھی اس کو نبھا رہے ہیں. In the forward, Bob Milam, former US ambassador to Pakistan, makes the point that given the colonial past and longer association, the British undertook Pakistan far better than the Americans, and like his predecessors, he often turned to Britain diplomats for advice. اور باب ملام جو برطانیہ کے پاکستان کے اندر سفیر رہے ہیں، وہ لکھتے ہیں جو شروع والا ابتدائیہ میں کہ چونکہ یہ کلونیل دور اور بعد میں اس کے لمبے تعلقات جو برطانیہ نے پاکستان کو بہتر انداز میں چلایا ہے امریکن کی نسبت، اور وہ اپنے بڑوں کی طرح وہ بھی برطانیہ سے سفارتکاری کے معاملے میں نصیحت لیتا ہے. The book details how the UK and US worked in lockstep on common goals through the years. اور اس کتاب میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ برطانیہ نے اور امریکہ نے کس طرح مل کے کام کیا جب ان کے مفادات کٹھے تھے سالوں میں. Of course, the two countries have different equities in relation with Pakistan, but this distinction is often blurred in official and popular perceptions in Pakistan. اگرچہ دونوں ممالک میں جب بات آتی ہے تعلقات کی برابری کرنے کے حوالے سے تو بڑا فرق ہے، لیکن پاکستان میں یہ فرق اکثر جب بات آتی ہے سرکاری سطح پہ یا لوگوں کے اندر مقبول ہونے کے حوالے سے پاکستان میں، تو یہ بلر ہو جاتی ہے، یہ مبہم ہو جاتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں رہتا. That sometimes made it difficult for me as NY to explain to Islamabad that on a specific issue London was not acting as at Washington's behest. اور کئی دفعہ تو مجھے یہ حکومت وقت کو یہ بتانے میں مشکل ہوئی، یعنی کہ ملحہ الدین صاحب کو اسلام آباد میں بیٹھی حکومت وقت کو سمجھانے میں بات مشکل ہوئی کہ لندن کا اور واشنگٹن کا وہ بہت فرق ہے. یہ واشنگٹن وہاں پہ نہیں، اس کی مرضی پہ نہیں کام کرتا. بہرحال two portions of the book that are especially interesting deal with the early Western efforts at mediation on Kashmir and involvement of British and American diplomacy in Pakistan's 2008 democratic transition. اور دو اس کے حصے کتاب کے وہ خاص طور پر وہ دلچسپ ہیں کیونکہ وہ کس حوالے سے ہیں کہ جو مغرب نے کوششیں کی کشمیر کے معاملے میں اور برطانیہ کی اور امریکہ کے سفارتی تعلقات میں جو ہمیں نظر آئی انوالومنٹ 2008 کے بعد، جو ڈیموکریسی مسلسل ابھی تک جمہوریت چل رہی ہے پاکستان کے اندر. ٹیلبوٹ says that it was the 1962 Sino-Indian conflict that sparked Western concern about the Chinese threat and created the circumstances for a protracted Western attempt at mediation over Kashmir. اور ٹیلبوٹ صاحب کہتے ہیں کہ یہ 1962 کی جب انڈیا کی اور چائنا کی جنگ لگی، انہوں نے مغرب کو مسائل کو پریشانی کو بڑھایا کہ چائنا اب خطرہ کا سبب بن سکتا ہے، اور اس طرح کے اس نے حالات پیدا کیے کہ اب مغرب کشمیر کے حوالے سے ثالثی کا کردار ادا کرے. He recounts that Washington wanted Britain to play a leading mediatory role in the Anglo-American effort to encourage the two countries towards a settlement. آپ بیان کرتے ہیں ٹیلبوٹ صاحب کہ امریکہ نے برطانیہ کو چاہا کہ وہ ایک مرکزی کردار ادا کرے ثالثی کا، کہ وہ برطانیہ اور امریکہ کی کوششوں کو سراہا جائے دونوں ممالک کے درمیان کوئی حل کی طرف. Several rounds of the Bhutto Swaran Singh talks, however, ended in failure as the position of Pakistan and India proved unbridgeable. اب اس حوالے سے بھٹو صاحب اور سوارن سنگھ صاحب
اب جب بھٹو صاحب فارن منسٹر تھے اس وقت کی بات ہو رہی ہے، تو اس والے سے ان کی جو باتیں ہوئیں وہ ختم ہوگی بغیر کسی فائدے کے، بلکہ اس کو ہم کہیں کہ یہ نقصان کے طور پر ہوئیں کہ پاکستان اور انڈیا کی جو انہوں نے اپنی اپنی بات بنوانا چاہی وہ ان کے درمیان تعلقات بڑھا نہیں سکی۔ پاکستان کہتا تھا فلاں حصہ ہمارا ہے، تو اس طرح والے سے جو باتیں ہیں یہ فیلئر کا سبب۔ ایز فار دا 2008 ایونٹ، اور 2008 کی بات آتی ہے، ٹیلبوٹ نریٹس دا رول پلیڈ بائی دا بریٹن اینڈ امریکہ ان فورجنگ دا ڈیل بٹوین پریزیڈنٹ مشرف اینڈ بینظیر بھٹو۔ اور ٹیلبوٹ صاحب بیان کرتی ہیں جو بینظیر بھٹو کے درمیان اور مشرف صدر پاکستان تھے اس وقت، ان کے درمیان جو ڈیل ہوئی، معاملات طے پائے، وہ برطانیہ کی وجہ سے پائے۔ دا ہائیلی سیکریٹو ڈپلومیسی ریکالز بگین ان 2004 اینڈ لیڈ ٹو مارک لائل گرانٹ's trip to Dubai and US Assistant Secretary of State Richard Boucher's active engagement with Benazir and Musharraf، اور جو بہت زیادہ خفیہ سفارتکاری جاری رہی، آپ بیان کرتے ہیں 2004 میں وہ شروع ہوئی، اور مارک لائل گرانٹ دبئی کے اندر گئے، اور یو ایس کے جو اسسٹنٹ سیکرٹری تھے ریچرڈ باؤشر، وہ بھی بڑے پیمانے پر بینظیر اور مشرف کے درمیان انہیں بات چیت شروع کی۔ ایٹ یو ایس ارجنگ گرانٹ ارینج دا فرسٹ فون کال بٹوین دیم ان 2000، اور یو ایس کے ہی کہنے پہ گرانٹ صاحب، مارک لائل گرانٹ صاحب نے ان کے درمیان پہلی ٹیلی فونک گفتگو 2006 میں وہ ارینج کی۔ ٹیلبوٹ کلیمز دیٹ Condoleezza Rice played a crucial role in the eventual deal, which she herself earlier acknowledged in her own book۔ اور ٹیلبوٹ صاحب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کنڈولیزا رائس انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا جو آخر کار ان کے درمیان ڈیل طے پائی، جنہوں نے پہلے انہوں نے کہا اپنی کتاب کے اندر وہ ذکر کر چکی۔ اچھا جی، کنکلوڈنگ، ٹیلبوٹ's book is an eminently readable account of a relationship that has been remarkably stable and which is now being energized by its growing people-to-people content۔ ٹیلبوٹ صاحب کی کتاب وہ قابل ذکر ہے کہ اس کو پڑھا جائے کہ تعلقات کا ہمیں پتہ چلتا ہے، خاص طور پر کس طرح یہ سٹیبل رہتے ہیں اور جن کو آپ بڑھا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ تعلقات کے ذریعے۔ شکریہ۔ دی اینڈ۔ تھینکس فار واچنگ، and if you want to contact me, here is my email address arslan.arshad23@gmail.com and Facebook Arslan Arshad Aleem. Contact number 031374777987, and kindly don't forget to subscribe the channel and provide your feedback in the comment section. Thank you.